یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت سارے لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب بھی کسی کے خلاف مقدمہ درج ہو اور اس کو سب سے پہلی کوشش تو یہی کرنی چاہیے، اگر وہ جھوٹا مقدمہ ہے تو وہ پولیس آفیشل، انویسٹیگیٹنگ آفیسر یا ایس ایچ او اس مقدمے کو وہ خارج کر سکتے ہیں۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ مقدمہ جھوٹا ہے اور اس کو انکوائری میں یا انویسٹیگیشن میں وہ جو جرم ہے وہ ثابت نہیں ہوتا، تو وہ کینسلیشن رپورٹ بنا کے اور اس کو اپنا جو کنسرنڈ ایس پی ہے اس کی اپروول لے کے تو متعلقہ میجسٹریٹ کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں۔ اب متعلقہ میجسٹریٹ کی پھر آگے مرضی ہوتی ہے کہ وہ اس کو اس سے ایگری کرے یا ڈس ایگری کرے۔ تو اگر آپ کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے تو پہلی کوشش تو یہی کریں کہ پولیس کو سیٹسفائی کریں کہ یہ مقدمہ جھوٹا ہے، وہ اخراج رپورٹ اس کی بنائے۔ اگر وہ نہیں بنتی تو پھر آپ کے پاس آپشن جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہائی کورٹ میں فوری رجوع کریں کویشمنٹ آف ایف آئی آر کے لیے، اور اس میں بھی آپ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب چالان وغیرہ آ جائے، سبمٹ ہو جائے، چاہے وہ انکمپلیٹ چالان ہی سبمٹ ہوا ہے، تو پھر ہائی کورٹ کہتی ہے کہ نہیں، آپ چالان چونکہ سبمٹ ہو گیا ہے تو اب آپ عدالت میں جائیں، ٹرائل کورٹ میں جائیں، وہاں جو ریمیڈی ہے آپ وہ اویل کریں۔ تو کویشمنٹ آپ جو ہے وہ فائل کرتے ہیں ہائی کورٹ میں، وہاں سے آپ کی وہ اگر مطمئن کرتے ہیں کورٹ کو کہ یہ جعلی مقدمہ ہے، جھوٹا مقدمہ ہے، تو وہ اس ایف آئی آر کو وہ خارج کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ اب آپ کا جو سوال ہے، جو پروپوزیشن ہے، یہ ان لوگوں کو خاص طور پہ سامنا کرنا پڑتا ہے جو بیرون ملک ہیں، یا جب وہ وقوع ہوا وہ پاکستان میں تھے لیکن پھر وہ بیرون ملک چلے گئے۔ وہ اس صورت بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مقدمے سے خود جان بوجھ کے وہ ایبسکانڈر ہو گئے، اشتہاری ہو گئے، یا بعد میں ان کو کسی طرح اس مقدمے میں انوالو کر دیا گیا۔ سپوز ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ میری چیک بک یہاں پر اس آفس میں پڑی رہ گئی ہے اور میں بیرون ملک چلا گیا، اور وہ چیک بک میں نے سائن کر کے رکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر ڈیٹ وغیرہ رکھی ہوئی تھی۔ آپ یا کوئی اور بندہ اس چیک بک کے اوپر وہ اماؤنٹ فل کرتا ہے، اور تاریخیں تو آلریڈی وہاں پر مینشن تھیں، اور میری غیر موجودگی میں میرا آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، لیکن آپ اس چیک بک کو میرے خلاف استعمال کرتے ہوئے میرے خلاف ایف آئی آر درج کروا لیتے ہیں 489 ایف پاکستان پینل کوڈ کی۔ تو اب میں بیرون ملک ہوں اور یہاں پر پاکستان میں میرے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی ہے۔ تو دو ہی صورتیں، یا تو یہ ہے کہ پولیس اس کو ایف آئی آر کو وہ خارج کرے، وہ کہے کہ ہم نے اس سے انکوائری کی ہے، اس سے فون پہ بات چیت کی ہے، یہ مقدمہ نہیں بنتا، وہ کر سکتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ کویشمنٹ آپ کے اٹارنی کی طرف سے، آپ کے والد والدہ بہن بھائی کی طرف سے، وہ بھی چانسز ہوتے ہیں، آل دو اسکوپ بڑا لمیٹڈ ہے کویشمنٹ کا، لیکن ایک آپ کے پاس آپشن جو ہے وہ یہ ہے۔ زیادہ تر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ چونکہ یہاں پر موجود نہیں ہے، تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو تفتیشی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس بندے کو بلایا، وہ حاضر تھانہ نہ آیا ہے، اور بار بار بلاتے رہے ہیں، مدعی آتا رہا ہے، یہ نہیں آیا، وہ کیسے آئے، وہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو وہ اس کے خلاف جو ہے وہ کورٹ میں رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں، اور کورٹ اس کو جو ہے وہ اشتہاری ڈکلیئر کرنے کی پروکلیمیشن کا جو آرڈر کر دیتی ہے۔ اب وہ بندہ اشتہاری ڈکلیئر ہو گیا ہے۔ اب اس بندے کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہوتی ہے۔ ہمارا لاء جو ہے اس کے اوپر ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے کہ اس میں پروویژنز ہونی چاہیے، اس میں آسانی اور سہولت ہونی چاہیے کہ اگر بندہ موجود نہیں بھی ہے اور کورٹ نے اس کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا ہے اور کورٹ کو لگتا ہے کہ یہ غلط ایف آئی آر ہے، جھوٹا مقدمہ ہے، تو وہ اس کی جو اشتہاری کروانے کی جو کارروائی ہے وہ ختم ہونی چاہیے اور کرنی چاہیے۔ حال تو یہ ایک میری خواہش ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کورٹ کہتی ہے کہ نہیں، ہم اس کا جو اشتہاری ہونا ہے یہ تب ہی ختم کریں گے جب وہ بندہ آ کے کورٹ کے سامنے سرنڈر کرے گا، کورٹ کے سامنے پیش ہوگا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ بڑی مشکل صورتحال ہو جاتی ہے جو بیرون ملک مقیم ہے، اور ان کو یہاں پر کسی ایف آئی آر میں ان کا نام جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے، ان کا نام ڈال دیا گیا ہے یا ایف آئی آر درج کروا دی گئی ہے، تو وہ پھر ان کے لیے صورتحال یہی ہوتی ہے کہ وہ یہاں پر پاکستان میں آئیں اور متعلقہ جو کورٹ ہے اس کے سامنے سرنڈر کریں اور کہیں کہ ہم آگے ہیں، وہاں سے اپنی ضمانت جو ہے وہ قبل از گرفتاری منظور کروائیں، اور ضمانت قبل از گرفتاری منظور ہو جائے تو پھر اس عدالت کو وہ پروسیڈنگز جو ہیں ان کو جوائن کرے وہ بندہ، وہ ملزم،
اور اس سے اس کا وہ اشتہاری والا جو آرڈر ہے وہ تو ودرا ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر وہ ٹرائل کا حصہ بنے، تفتیش جوائن کرے، تفتیشی کو مطمئن کرے، یا پھر وہ ٹرائل کورٹ میں اگر وہ میجسٹریل کورٹ کا ٹرائل ہے تو وہ 249A کی اپلیکیشن دے، اگر وہ سیشنز کورٹ کا ٹرائل ہے تو وہاں پر 265K کی اپلیکیشن دے، اور کورٹ کو اگر وہ مطمئن کرتا ہے، وہ ثابت کرتا ہے کہ یہ جرم جو ہے اس کو غلط انوالو کیا گیا ہے، جرم بنتا ہی نہیں ہے، تو کورٹ اس کو وہ بری کر سکتی ہے 249A کے انڈر یا 265K کے انڈر۔ اشتہاری ختم کروانے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ عدالت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرے، پیش کرے، اپنی پری ریسٹ کروائے، اور وہ اشتہاری ہونے کا آرڈر جو ہے وہ کینسل کروائے، وہ ودرا کروائے۔